بسم اللہ الرحمن الرحیم اضرب الخبر، خبر کی قسمیں، خبر کی قسمیں، یہاں سے خبر کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ جب مخبر کسی کو خبر دے، جب مخبر اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچائے، یعنی مخاطب تک وہ خبر پہنچائے، تو اب مخاطب جو ہے جس تک خبر پہنچائی جا رہی ہے، یا تو وہ خالی الذہن ہوگا، خبر کے تعلق سے اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ خالی الذہن ہے، اس تک خبر پہنچائی جائے تو خبر کو بغیر تاکید کے لایا جائے گا، اور اگر مخاطب جس تک آپ خبر پہنچا رہے ہیں یہ خبر کے سلسلے میں خالی الذہن نہیں بلکہ متردد ہے، اسے لگتا ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور جو متردد ہوتا ہے وہ اس خبر کا طالب بھی ہوتا ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اگر اسے شک ہے، متردد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک تاکید لائی جائے، بہتر یہ ہے کہ ایک تاکید لائی جائے۔ اور اگر مخاطب جس تک آپ خبر پہنچا رہے ہیں وہ اس خبر کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تاکید کے ساتھ خبر کو لانا واجب ہے، یعنی خبر کو تاکید کے ساتھ پیش کرنا واجب ہے۔ جیسا انکار ہو ویسی ہی تاکید ہو، اگر معمولی درجے کا انکار ہے تو تاکید لائیں ایک، اور اگر انکار ذرا بڑھ کر ہے تو تاکید ڈبل کر دیں، اور اگر انکار اور شدت کے ساتھ کرنا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ایسا، میں نہیں مانتا، تو پھر تاکید اور بڑھا دی جائے۔ تو اگر خالی الذہن ہے تو بغیر تاکید کے لائیں گے، اور اگر متردد ہے تو تاکید لانا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اور اگر انکار کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں تاکید لانا واجب ہے۔ تو یہ اس طریقے سے 3 قسمیں خبر کی ہو جائیں گی۔ تو پہلے یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر جب مخبر یعنی خبر دینے والا اپنی خبر سے مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ بقدر ضرورت کلام پر اکتفا کرے اور لغو سے بچے، کلام کو بہت لمبا کرنے سے یا بہت شارٹ کرنے سے بچے۔ بقدر ضرورت، جتنے کلام کی ضرورت ہے اتنے پر اکتفا کرے، جتنے کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر بھی کلام نہ کرے، اور جتنے کی ضرورت ہے اس سے کم بھی نہ کرے کہ سامنے والا بات کو سمجھ ہی نہ پائے پورے طریقے سے۔ یہ چیزیں بتائی جائیں گی، یہی فصاحت و بلاغت ہے کہ جہاں جتنی گفتگو کی ضرورت ہے اتنی ہی گفتگو کی جائے، نہ لمبی کی جائے نہ کم کی جائے۔ دیکھیں، حیث کان قصد المخبر بخبرہ افادۃ المخاطب، حیث کان قصد المخبر، جب مخبر کا مقصد ہو بخبرہ، اپنی خبر کے ذریعے، افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ جب مخبر یعنی خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت حذرا من اللغو، ینبغی تو مناسب ہے، ان یقتصر من الکلام کہ کلام پر اختصار کرے، علی قدر الحاجہ بقدر ضرورت، یعنی بقدر ضرورت کلام پر اختصار کرے، حذرا من اللغو، لغو سے بچتے ہوئے، لغو سے ینبغی ان یختصر من الکلام علی قدر الحاجت حذرا من اللغو، تو مناسب ہے
کہ بقدر ضرورت کلام پر اختصار کرے لغو سے بچتے ہوئے۔ اب بتاتے فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، تو اگر مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، حکم اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، نہ اس بات کی طرف نہ نفی کی طرف۔ جیسے کہا جائے کہ زید آ رہا ہے یا آیا، تو نہ آنے سے متعلق اس کے ذہن میں کچھ ہے، نہ آنے سے متعلق کچھ ہے۔ فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، تو اگر مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، القی الیہ الخبر مجردا عن التاکید، یا القا الیہ الخبر، القا کا فاعل ہو جائے گا مخبر، القا الیہ الخبر مجردا عن التاکید، تو اس کی طرف خبر کو تاکید سے خالی پیش کرے۔ القا الیہ الخبر، تو مخبر اس کی طرف یعنی مخاطب کی طرف خبر پیش کرے مجردا عن التاکید، تاکید سے خالی، تاکید کے بغیر، تو خبر کو تاکید کے بغیر پیش کرے۔ نحو، جیسے کہ اخو کا قادم، تیرا بھائی آنے والا ہے، اخو کا قادم، تیرا بھائی یا تیرا بھائی آ رہا ہے، تو دیکھو یہاں پر تاکید نہیں ہے کیونکہ مخاطب خالی ذہن ہے حکم سے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ، وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ أي فِي الْخَبَرِ فِي الْحُكْمِ، اور اگر مخاطب حکم میں متردد ہو، اس کی معرفت کو طلب کرنے والا ہو، طلب کرنا چاہتا ہو، اور اگر مخاطب اس میں حکم میں متردد ہو اور اس کی معرفت کا طالب ہو، حسن توکیدہ، تو اس کو مؤکد کرنا، اس کی تاکید لانا بہتر ہے۔ اگر شک ہے اسے حکم میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، شک ہے، تو ایسی صورت میں تاکید لانا بہتر ہے، واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ نحو، جیسے ان اخاک قادم، بے شک تیرا بھائی آ رہا ہے، بے شک تیرا بھائی آ رہا ہے، تو دیکھو انا یہ تاکید کے لیے ہے نا، تو تاکید لے کر آئے۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب منکر ہو خبر کا، حکم کا، وجب توکیدہ، تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، تو اس کی تاکید لانا۔ اور ہم یہ بتا چکے کہ اگر انکار ہلکے درجے کا ہے تو ایک تاکید لانا واجب ہے، اور اگر انکار اور زیادہ ہے، ہلکے درجے کا نہیں بڑھا ہوا ہے، تو ڈبل تاکید لانا واجب ہے، اور انکار اگر اور زیادہ شدت کے ساتھ ہے تو پھر اور زیادہ تاکید لائی جائے، یعنی 3 تاکیدوں کے ساتھ مؤکد کیا جائے جملے کو۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب منکر ہو، وجب توکیدہ، تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، بمؤکدن، ایک تاکید کے ساتھ، او مؤکدین، یا 2 تاکیدوں کے ساتھ، او اکثر، یا 2 سے زیادہ کے ساتھ، حسب درجۃ الانکار، انکار کے درجے کے اعتبار سے، انکار کے جس درجے کا انکار ہے اسی اعتبار سے تاکید لائی جائے گی۔ انکار کا درجہ ہلکا ہے تو ایک تاکید لائیں، درجہ اور بڑھ گیا تو ڈبل تاکید لائیں، اور اگر درجہ انکار کا بہت بڑا ہوا ہے تو پھر تاکیدیں 2 سے بھی زیادہ لائیں۔ مثالیں دی ہیں۔ نحو، جیسے ہلکے درجے کا انکار ہے تو ایک تاکید لائیں، جیسے کہ ان اخاک قادم، بے شک تیرا بھائی آ رہا ہے، تو یہاں تاکید ہے، کون سا حرف ہے تاکید کے لیے؟ انا۔ اور اگر انکار اور بڑھا ہوا ہے تو آپ کہیں او انہ لقادم، یا انہ لقادم، کیا مثال ہے؟ انہ لقادم، بے شک وہ ضرور آ رہا ہے۔ یہاں تاکیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ پہلی کیا ہے؟ انا، دوسری لام تاکید ہے، تو اس جملے میں 2 تاکیدیں آ گئیں۔ اگر انکار زیادہ ہو تو تاکید ڈبل لائیں، جیسے کہ انہ لقادم، بے شک وہ ضرور آ رہا ہے، او یا واللہ انہ لقادم، یہ 3 تاکیدوں والی مثال ہے۔ یہ یوں کہیں واللہ انہ لقادم، یہاں کتنی تاکیدیں ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ واللہ، قسم کے ساتھ ہے، دوسری تاکید انا، تیسری لام تاکید ہے، تو یہاں پر 3 تاکیدیں ہیں۔ تو یہ بتا دیا انکار کے درجے کے اعتبار سے تاکید لائیں، جیسا انکار ویسی تاکید۔
تو بتایا تھا شروع میں اضرب الخبر، اضرب الخبر، خبر کی قسموں کا بیان تھا، اب ان کو بتا رہے ہیں۔ فالخبر بالنسبت لخلوه من التوکید، تو خبر تاکید سے خالی ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، واشتمالہ علیہ، اور تاکید پر مشتمل ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ثلاثۃ اضرب، 3 قسمیں ہیں، یعنی خبر کے تاکید سے خالی ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے 3 قسمیں ہیں، یعنی خبر تاکید سے خالی ہونے کے اعتبار سے اور تاکید پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ تو خبر کی تاکید سے خالی ہونے کے اعتبار سے اور خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ کما رأیتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ وہی 3 کیا ہیں؟ یا تو مخاطب خالی ذہن ہوگا، یا مخاطب متردد ہوگا، یا مخاطب منکر ہوگا، یہ 3 قسمیں ہیں۔ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیاً، اور پہلی قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے، پہلی قسم کا نام جبکہ مخاطب خالی الذہن ہو اور خبر کو بغیر تاکید کے پیش کیا جائے، اس کو ابتدائی۔ وَثَانِي طَلَبِيًّا، اور دوسری قسم کا نام طلبی رکھا جاتا ہے، یعنی جب مخاطب متردد ہو، حکم کے سلسلے میں متردد ہو تو بہتر ہے ایک تاکید کے ساتھ خبر کو پیش کرنا، اس دوسری قسم کا نام طلبی رکھا جاتا ہے۔ والثالث انکاریًا، اور تیسری قسم کا نام انکاری رکھا جاتا ہے، جس صورت میں مخاطب منکر ہو۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِن وَأَن وَلَامِ الْإِبْتِدَاءِ وَأَحْرُفِ التَّنبِيهِ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ تاکید کن کن حروف کے ذریعے آتی ہے، تاکید کے لیے کون کون سے حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں آسان بات ہے۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِن وَأَن، اور تاکید ہوتی ہے ان کے ذریعے، وَأَن، اور ان کے ذریعے، یعنی ان کے ذریعے بھی تاکید ہوتی ہے اور ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ وَلَامِ الْإِبْتِدَاءِ، اور لام ابتدا کے ذریعے۔ وَأَحْرُفِ التَّنبِيهِ، اور حروف تنبیہ کے ذریعے، جیسے الا، اما، ہا، ان کے ذریعے بھی تاکید ہوتی ہے۔ والقسم، اور قسم کے ذریعے بھی ہوتی ہے، وہ واو قسم ہو یا تائے قسم ہو، قسم کے ذریعے۔ ونونئی التوکید، اور تاکید کے دونوں نونوں کے ذریعے، وہ ثقیلہ ہو، نون ثقیلہ یا نون خفیفہ ہو۔ والحروف الزائدۃ، اور حروف زائدہ کے ذریعے بھی تاکید ہوتی ہے۔ فرمایا حروف زائدہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، ان، ما، لا، من، کتنے؟ 5 ہو گئے، اور با اور لام، تو حروف زائدہ کے ذریعے بھی تاکید ہوتی ہے۔ وقد، اور قد کے ذریعے تاکید ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ، اور اما شرطیہ کے ذریعے تاکید لائی جاتی ہے۔ تو تاکید جن حروف کے ساتھ آتی ہے یہ ان کا ذکر کیا۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں، کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہو تو خبر کو بغیر تاکید کے پیش کیا جائے، اور اگر مخاطب متردد ہو تو بہتر ہے ایک تاکید لانا، اور اگر منکر ہو تو تاکید لانا واجب ہے۔ پہلی قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے، دوسری کا نام طلبی رکھا جاتا ہے، اور تیسری کا نام انکاری رکھا جاتا ہے، اور پھر جن حروف کے ذریعے تاکید لائی جاتی ہے ان کو ذکر کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟